جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں. کیسے؟ کالے کلوٹے نیلی آنکھوں والے. ایک کو منکر اور ایک کو نکیر کہا جاتا ہے. یہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اعینہما مثل قدور النحاس وانیابہما مثل صیاص البقر واصواتہما مثل الرعد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کی آنکھیں تانبے کے دیغ کی طرح ہوں گی، ان کے دانت گائے کے سینگ کی مانند ہوں گے، ان کی آواز بجلی کی کڑک سی ہوگی. اور بعض روایتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اپنی دانتوں سے مٹی اکھیڑتے ہوئے آئیں گے، اور اتنے بڑے ہونٹ ہوں گے کہ اپنے ہونٹوں سے مٹی اٹھا کر بازو پھینکتے ہوئے آئیں گے، اور اپنے بالوں سے اس مٹی کو روندتے ہوئے آئیں گے، اور یہ میت کو قبر میں اٹھا کر بٹھا دیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اس انسان پر اندھا، بہرا، گونگا فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا، جسے اس کی کیفیت سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی سروکار نہیں ہوگا. اس کے ہاتھ لوہے کا گرز ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لو ضرب بها الجبال، ایسا گرز ہوگا، ایسا ہتھوڑا ہوگا، اگر اس ہتھوڑے کو پہاڑ پر مار دیا جائے کان ترابن، وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر مٹی بن جائے. اس گرز سے اس انسان کو مارا جائے گا. کہاں مارا جائے گا؟ بین اذنیہ، دو کانوں کے درمیان اس کے سر کو کچلا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایسے بچھو، ایسے سانپ اس انسان پر مسلط کیے جائیں گے کہ اگر ان میں سے ایک بھی اس دنیا کی طرف ایک پھنکار مار دے تو قیامت تک یہ زمین کوئی اناج کا ایک دانہ تک نہیں اگائے گی. ایسے سانپ، ایسے بچھو اس انسان پر مسلط کیے جائیں گے. میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں، شام سے پہلے ہم فوت ہونے والے ہیں. قبر میں ہمارے ساتھ کون سا عمل ہوگا؟ کیا عمل ہوگا؟ یہ اہل و عیال، یہ بھری مسجد، یہ سارے رشتہ دار یہ قبرستان چھوڑ کر واپس آ جائیں گے. میں رہوں گا، میرا عمل رہے گا، قبر کی تنہائی ہوگی. اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ قبر کی ان سختیوں سے ہماری حفاظت کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہا کرتے تھے ما رأیت منظرا قط الا والقبر افضح من. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے قبر سے زیادہ سخت کوئی اور منظر نہیں دیکھا. سب سے سخت منظر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دیکھا وہ قبر کے عذاب والا منظر تھا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. یہ قرآن کی بڑی معروف آیت ہے. اللہ نے کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا. عربی شاعر کہتا ہے الموت قدح كل نفس شاربه.
موت ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر انسان کو پینا پڑتا ہے، اسے کسی کو خلاصی نہیں ہے۔ مضبوط سے مضبوط قلعے بھی ہمیں موت سے بچا نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں رہو موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں ہی میں کیوں نہ رہو۔ اور جب یہ آتی ہے تو ہمیں لمحے بھر کی مہلت بھی نہیں دیتی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی نفس کی موت اس کا وقت آ پڑتا ہے تو اسے لمحے بھر کی مہلت بھی نہیں دی جاتی۔ اور یہ کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، ہمیں سے وہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرنے والا ہے، کب مرنے والا ہے، کیسے مرنے والا ہے۔ ہاں لیکن جب آتی ہے تو بڑی سختیوں کے ساتھ آتی ہے، شدت کے ساتھ آتی ہے۔ اللہ نے کہا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی سختیاں حق کے ساتھ آ چکی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اخیر وقت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے سینے سے ٹیک لگائے لیٹے تھے۔ آپ پر سکرات کا عالم یہ تھا کہ آپ کے قریب ایک کٹورے میں پانی رکھا تھا، آپ اپنے ہاتھ اس پانی میں بھگوتے اور اپنا چہرہ پوچھتے جاتے، بارہا اپنی زبان مبارک سے کلمات ارشاد فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ، یقیناً موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں، اس قدر سختیاں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں فلا اکرہ شدت الموت لاحد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکرات کی جب سختی دیکھی تو اس کے بعد کسی کی موت کی سختی مجھے بری نہ لگی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مرنے والوں پر تعجب کیا کرتے تھے جو وفات کے قریب ہوتے ہیں، ہوش و حواس میں ہوتے ہیں، لیکن وفات کے وقت کی کیفیت بیان نہیں کر پاتے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی وقت پر پہنچ گئے۔ آپ کے بیٹے عبداللہ کہنے لگے صف لنا للموت، ابا جان ذرا ہمارے لیے موت کی صفت بیان کیجیے، وعقلک معک، آپ فی الوقت سوچنے سمجھنے کے لائق ہو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا بنی الموت اجل من ان یوصف، اے میرے بیٹے موت اس سے بڑی اونچی ہے کہ اس کا کوئی وصف بیان کیا جائے، ولکنی ساصف لک منہ شیء، لیکن میں تمہیں موت کی کچھ صفات بیان کرتا ہوں۔ اجدنی کأن على عنقی جبال رضوہ واجدنی کأن فی جوفی شوک السلہ واجدنی کأن نفسی تخرج من ثقب امرأة، کہتے ہیں کہ بیٹے موت کی یہ صفات ہیں کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری گردن پر رضوہ کے سارے پہاڑ رکھ دیے گئے ہیں، میرے پیٹ میں کانٹے دار ڈالی ڈال کر اسے سختی اور جھٹکے کے ساتھ کھینچا جا رہا ہے، اور میری سانس سوئی کے ناکے سے آ رہی ہے جا رہی ہے۔ یہ موت کی سختیاں ہیں، اس موت سے کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں۔ اگر واقعی اس موت سے اس جہاں میں کوئی بچ سکتا تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت تھی۔ شاعر نے کہا کہ لو کان فی الدنیا بقاء ما مات خیر المرسلین محمد، اگر اس دنیا میں کسی کو بقا ہوتی تو خیر المرسلین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی وفات نہ پاتے۔ ہر کسی کو موت کی اس راہ سے گزرنا ہوگا۔ موت کے بعد کا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہوتا ہے، یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل اور کٹھن منزل ہے۔ ہانی جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام و شاگرد ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے عثمان کو دیکھا کہ جب کبھی ان کے سامنے قبر کے احوال کا تذکرہ کیا جاتا وہ یا وہ کسی قبر کی زیارت کرتے تو زار و قطار روتے،
ہم نے ان سے کہا کہ عثمان، آپ کے سامنے جنت و جہنم کے تذکرے کیے جاتے ہیں، قیامت کے احوال بیان کیے جاتے ہیں، آپ اس قدر نہیں روتے، آپ اس قدر نہیں ڈرتے، لیکن قبر کے احوال سے آپ اتنا کیوں ڈرنے لگ جاتے ہو؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ان القبر اول منازل الآخرہ، اس لیے کہ قبر آخرت کی سب سے